أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک، اس سورت کا ایک نام الملک ہے، ایک نام تبارک ہے. یہ وہ مبارک سورت ہے جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے، یہ قبر کا ساتھی ہے. قبر کے عذاب سے اللہ نجات نصیب فرما دیتا ہے اس سورت کی وجہ سے. اس لیے اس سورت کا نام منجیہ بھی ہے اور ناجیہ بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے جو چھٹکارا مل جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اس سورت کی برکت سے ملتا ہے. اور اس سورت کو مجادلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت وہ ہے جس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خاصمت، جھگڑا کرے گی اللہ سے. حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی. اس سورت کو یاد کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیے، بچوں بچیوں سب کو یاد کرائیے. اسکول کے ٹیچرز، مدرسے کے مدرسین، مسجدوں کے امام، ہمارے ملنے جلنے والے، اپنے دوستوں میں یہ پیغام پھیلا دیجئے کہ آئیے ہم سب مل کر جن جن کو یہ سورت یاد نہیں ہے آج سے یاد کرنا شروع کر دیں. روزانہ ایک آیت یاد کریں. 30 آیتیں ہیں، 30 دن میں سورت یاد ہو جائے گی. روزانہ 2 آیت یاد کیجئے، 15 دن میں یاد ہو جائے گی. روزانہ 3 آیت یاد کر لیجئے، 10 دن میں یاد ہو جائے گی. 5 آیات یاد کر لیجئے 6 دن میں. 6 آیات یاد کر لیجئے 5 دن میں. پوری سورت آپ کو یاد ہو جائے گی. قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی یہ سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر سوتے تھے. کاش کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اپنے بچوں کی یہ عادت بنا لیں کہ سونے سے پہلے خود بھی پڑھ کر اپنے بچوں کو بلند آواز سے سنائیں، تاکہ گھر کی فضائیں اللہ کے کلام کی تلاوت سے منور ہو جائیں، اور تمام بچے بچیاں گھر والے بلند آواز سے اس سورت کو پڑھیں. گھر میں برکت آئے گی.
برکتوں والی ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں تمام بادشاہتیں ہیں، قدرت کاملہ کا وہ مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، زندگی موت کو اس لیے بنایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش، تمہارا امتحان اور دیکھے اور پرکھے، تم کو وہ پرکھے، دیکھے، امتحان لے، جس کو اختبار کہتے ہیں، اور تمہیں آزمائے اور دیکھے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں وہ آزمائے دیکھے، ایوکم، تم میں کون ہے وہ احسن عملا، جو سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، جو سب سے زیادہ عمل کرے، نہیں، عمل کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن بہترین ہو، کوالٹی اچھی ہو، چیز تھوڑی ہو لیکن کوالٹی اچھی ہو۔ بہت زیادہ چیزیں ہوں لیکن کوالٹی خراب ہو تو کیا فائدہ؟ آپ 20 رکعت پڑھیں، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک، نہ رکوع اطمینان سے، نہ سجدہ اطمینان سے، نہ قعدہ اطمینان سے، نہ قومہ اطمینان سے، نہ سجدہ اطمینان سے، اس کے بجائے بہتر ہے کہ 20 نہ پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، سکون سے پڑھیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، تمام اعضائے بدن مکمل طور پر اپنی جگہ ٹھہر جائیں، قومہ کہتے ہیں اس کو، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ واجب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سجدہ کر کے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور ایک دوسری دعا جو ہم نے پچھلے درس میں بتائی تھی، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ مسنون دعائیں ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان مکمل اطمینان سے بیٹھنا کہ تمام اعضائے بدن اپنی جگہ ٹھہر جائیں، یہ واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے نزدیک یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ احسن عملا، اللہ کے ہاں بہتر چیز دیکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں۔ اسی لیے عرب یہ کہتے ہیں قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تھوڑی نیکی ہو، تھوڑا عمل ہو، تھوڑی چیز ہو، اس کو ہمیشہ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، یہ اس نیکی اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا جائے یا اچھے طریقے پہ نہ کیا جائے۔ نیکیاں، اعمال، قرآنی آیات اور احادیث میں 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ تو جو یہاں آج ہم نے پڑھا، احسن عملا، وہ عمل صالح، وہ نیکی، وہ خیر والا کام جو سب سے زیادہ بہتر ہو، ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ قرآنی آیات اور احادیث میں آتا ہے خیر، خیر الناس، خیر العمل، خیر الاسماء، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے عمدہ، ایک یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ 2 ہو گئے، اور تیسرا ہے افضل العمل، افضل الاعمال، افضل الاسماء، افضل الصیام، افضل الصلاة، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر ہے احب العمل، احب الاعمال، احب العباد، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ترین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، احب
سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ پسندیدہ نماز، عمل، اعمال، یہ چار جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ ان اعمال اور ان نیکیوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں، جو سب سے زیادہ بہتر ہیں، جو سب سے زیادہ عمدہ ہیں، اور جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ احب الاعمال، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دین حقیقی ہے، دین صحیح ہے، وہ اسلام ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین اسلام کی ہدایت دے دی۔ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب مفرد میں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ حدیث ہے، احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے جس کے اندر سمح ہے، درگزر ہے، دوسروں سے درگزر کرنا۔ اور الحنیفیہ، حنیف، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنیف وہ جو سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سب کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جائے، وہ حنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع و تقلید اور مسلک والے حنفی ہیں۔ حنیف، حنیفیت اور حنفیت اور حنفی ہوں یعنی دین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام اسی دین حنیف پر تھے، سب کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جائے۔ سب کو چھوڑوں اور تجھ سے جوڑوں، شاعر نے کہا تھا، سب کو چھوڑوں اور تجھ سے جوڑوں اور تیرے در کی خاک بٹوروں۔ احب الاسماء، احب الاعمال، احب العمل میں دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو احب ترین عمل تھا، اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها، مداومت، وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی ہم نے وہ جملہ پڑھا تھا، قلیل دائم، قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، نیکی کرو ہمیشہ کرو، تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ۔ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھیے، صدقہ کرتے ہیں ہمیشہ کیجیے، استغفار پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھیے، درود شریف پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھیے، صبح و شام کو قرآن کی تلاوت کا معمول ہے ہمیشہ کیجیے، اس پہ مداومت کیجیے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہو لیکن ہمیشہ کرو، روزانہ کرو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کر کے پھر چھٹی، نہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ابھی سورہ فاتحہ کے درس میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، استقامت یہ ہے کہ اس عمل کو ہمیشہ انجام دو،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. یہ جو بشارتیں ہیں سورہ فصلت میں ان کے لیے ہیں جو استقامت والا عمل. استقامت کا معنی ہمیشہ کرو. سفیان ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں جب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. یا رسول اللہ ایسی بات بتا دیجئے جو آپ سے کسی نے نہ پوچھی ہو. تو ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، جو کہ اللہ کا حکم ہے نا. سورہ ہود میں آیت نمبر 112 میں اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فاستقم کما امرت، استقامت سے ثابت قدم رہیے جیسے حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس نصیحت والے سوال اور جملے پر فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لائے ہو اس کا اقرار کرو پھر اس پر استقامت سے ثابت قدم رہو. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ ارشاد سنا اور فرمایا بھی، کہتی بھی ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل پسند تھا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو متفق علیہ روایت میں یہ آتا ہے وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہ دستور اور عادت اور معمول تھا، جو نیکی بھی وہ کرتی تھیں مستقل کرتی تھیں. اس جملے میں جو عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے، اس سے ملتا جلتا ایک اور جملہ ہے جو یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قالت، اور یہ فرماتی ہیں وَكَانَ آلُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه. فرماتی ہیں کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ازواج مطہرات تمام گھر والوں کا بھی یہی معمول تھا، جو نیکی عمل وہ کرتے تھے اس پر مداومت کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے. یہ سبق ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا وَكَانَ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے گھر والے فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کا یہ معمول تھا. آج ہمیں بھی چاہیے مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اپنے بچوں کی عادت بنائیں، صبح و شام کی دعائیں، نمازوں کی تلقین، تلاوت کا حکم دینا، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، اخلاق، حیا، ادب، شرم، یہ چیزیں سکھائیے. اس لیے کہ ہم اور آپ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، متفق علیہ حدیث. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار نگہبان ہے، بیوی ہو یا شوہر ہو، والدین ہو یا بڑے ہوں، ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں سوال. احب الاعمال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ ہے احب الاعمال. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نیکیاں وہ یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، بہو بیٹی بیٹا چھوٹے سب کی تربیت کرو. اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132. ارشاد فرمایا
کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور بار بار کہتے رہو، اس پہ ثابت قدم رہو، ہم آپ سے گھر والوں کے کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، روزی اور کھانا پینا تو ہم دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد اور گھر والوں کی ایجوکیشن کی فکر تو کرتے ہو، کھانے پینے کی فکر تو کرتے ہو، آخرت کی فکر کون کرے گا بھائی؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ کھانے پینے اور روزی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نماز اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احب الاعمال، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اولاد اور گھر والوں کی تربیت کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ استقامت یہ ہے کہ بار بار کہتے رہو، بار بار کہتے رہو۔ یہ استقامت ایسی ہے، نیکی ہمیشہ کیجیے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، تابعین میں ایسے بزرگ گزرے ہیں، امام طبرانی کی معجم کبیر میں، امام بیہقی کی شعب میں ہے، اور امام منذری نے ترغیب میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ کل امرئ فی ظل صحیح الجامع، اور دوسری کتب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ اور یہ تو آپ کو، ہم کو، سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، اولاد والدین، بیوی، شوہر، تمام رشتے ختم، ہر ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اسماء حسنی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس دن ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی بچوں کو، آپ سب کو، آپ سب کے والدین، گھر والوں، بچوں کو، اور وہ تمام بہنیں اور بھائی، وہ تمام بہنیں اور بھائی جو دین کی نسبت سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو، ان کے گھر والوں، والدین، بیوی، بچوں، سب کو اللہ تعالی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آمین آمین آمین۔ جب انہوں نے یہ حدیث سن لی تو یہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ تو یزید ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے ابو الخیر مرثد، ان کو میں یہ دیکھتا تھا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کرتے تھے، کبھی پکی ہوئی روٹی، کبھی کچی روٹی، کچھ نہیں ملا تو پیاز لے آتے تھے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور طبرانی کی معجم کبیر اور بیہقی میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ایک ساتھی نے دیکھا اور کہا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، کبھی میٹھی روٹی جس کو کعکع کہتے تھے اس زمانے میں، آج کل ہم کیک کہتے ہیں اس کو، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی پکی ہوئی روٹی خبز کہتے تھے، اما فلوس و اما خبز و اما قمح حتی ربما رأیت البصل، کبھی پیسے ہوتے تھے، آپ کیش پیسے تقسیم کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، کبھی روٹی نہیں ملی تو گندم کے دانے نہیں ملے تو پیاز لہسن، کوئی نہ کوئی چیز ضرور۔ تو کہنے لگے کہ یہ پیاز لہسن، یہ روٹی اور پیسے تو سمجھ میں آتا، یہ پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بھائی میں کیا کروں، جب سے وہ حدیث سنی ہے میں نے، جس دن سے وہ حدیث سنی ہے
کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا، تو مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو تحفیظ القرآن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ وہ لوگ جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں کی مدد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا اڑاتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے یہ ہے استقامت۔ احب الاعمال، وہ نیکی ہمیشہ جب سے سن لیا، فرمایا میں نے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے، کچھ نہیں ملا تو گھر میں جو کچھ سامنے آئے اٹھا کے لے گئے وہ کسی کو دے دی۔ یعنی تربیت ایسی ہو کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو دینا ہے۔ احب الاعمال، احب الاعمال میں ایک تیسری حدیث ہمارے درس کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، احب الاعمال الی اللہ الصلاة لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور دوسری روایت یہ ہے ایمان باللہ ثم صلة الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وابغض الاعمال الی اللہ الاشراک باللہ ثم قطیعۃ الرحم۔ احب الاعمال، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین نیکیاں ہیں ان میں یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، نماز وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کا ادب، تواضع، ان کی دعائیں لینا، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خواہ وہ بدسلوکی ہی کیوں نہ کریں، آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا۔ اور اللہ احب الاعمال تو یہ ہیں، ابغض الاعمال، اللہ کو جن گناہوں پر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، افسوس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو محبت سے، نرمی سے سمجھاؤ کہ ادھر ادھر مت جاؤ، ارے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، مزاروں درباروں میں مت جاؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ثم قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا، متفق علیہ حدیث ہے نا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ احب الاعمال، احب الاعمال، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نیکیاں ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم ان احادیث مبارکہ کو ان دروس میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم احب الاعمال والے جملے پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، پھر اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ہم افضل الاعمال کا درس شروع کریں گے۔ تو احب الاعمال کا آج یہ پہلا درس تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احب الاعمال، نیکیاں، اعمال انجام دینے والا بنائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔